والفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادات فيض المبسوط الدرر الغرر بالهداية ومنه البداية وإليه النهاية وحمد الوقاية ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالك وشافي أحمد القرآن يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وأبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والضر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار إلى منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق سبحان الله كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومرات الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المضطرات وحل المشكلات والدر المتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر والبضائر النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونساء المساكين الحافظ القدسي لكل كمال القدسي وينسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الهدى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والخدرين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنبار النامعة والله الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زهير سبحان الله ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سبحان الله ما شاء الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تو اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام بصیری نے جو حضور کا میلاد بیان فرمایا اس کے بعد میں دو تین باتیں اپنے بزرگوں کی اجازت سے بیان کرنے کی اجازت. میں تو صرف زیارت کے لیے آیا حضرت میاں صاحب اور صاحبزادگان. میں تو ایک معذور آدمی ہوں تو میں کیا بیان کروں گا. میں تو ان بزرگوں کی دعائیں لینے آیا. بہت کم نصیب کو جو قرار تک نہ پہنچے, بہت کم نصیب کو جو قرار تک نہ پہنچے, در یار تک تو پہنچے دل یار تک. تو میں یہی وہ در یار تک پہنچنے کے لیے آیا ہوں. تو امام بصیری نے جو حضور کا میلاد بیان فرمایا, حضور نے خود سنا اور سن کر چادر عطا فرمائی. اگر میلاد ناجائز ہوتا تو میرے آقا فرماتے تھے بصیری یہ نہیں بدعت تو نے کیا ایجاد کی. ابان مولدہ عندی بعنصریات ومبتدع منہ مختتمی یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبعد ایوان کسرا وهو منصدع كشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار خامدة الانفاس من اسف علیہ والنار صاحب عین من صدم وصاصابت ان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین زمی كأن بالنار ما بالماء من بلغ حزنا وبالماء ما بالنار من دربي والجن طاطف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن قلبي عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشفي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدد وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرار أو عسكر بالحصى من راحتيه نبضا به بعد تصبيح ببطنهما نبض المسبح من أحشاء المنتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. دیکھو دیکھو کون آیا؟ محمد
70 سال ہو گئے بس، اور دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا آیا دین آیا، 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 آیا آیا دین آیا۔ کیڑا دین آیا جی؟ جس دین کی خاطر لوگوں نے میرے آقا مولا کو یہاں پتھر مارا۔ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ کون سا دین؟ جس دین کی خاطر امیر حمزہ کے جگر اور کلیجے نکال دیے۔ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ کون سا دین؟ جس کے لیے میرے آقا مولا نے اپنے دست مبارک سے خندق کھودی، ایک چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹی، حضور نے اپنے دست مبارک سے توڑی، پھر رسول اللہ نے خود یہاں مٹی اٹھائی، خود حضور نے اپنے پشت مبارک پر مٹی اٹھائی، اور آپ ناظم کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا ینکر التراب علی ظہرہ، حضور خود اپنی پشت پر خندق کی مٹی اٹھا کر لے رہے ہیں، حتی بار التراب بیاض بطنہ، اتنی بار حضور نے مٹی اٹھائی کہ مٹی کے ذروں نے اٹھ اٹھ کر حضور کے جسم مبارک کو اتنی بار چوما کہ حضور کے جسم کی سفیدی گم ہو۔ آیا آیا دین آیا، 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 آیا آیا دین آیا۔ محمد بن عمر اسلمی کہتے ہیں میں نے غزوہ خندق کے موقع پر دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر تھکاوٹ کے آثار نظر آئے، تو رسول اللہ زمین پر ہی بیٹھ گئے، اور بائیں جانب حضور نے ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور زمین پر ہی سو گئے۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر آپ کے سر اقدس کی طرف کھڑے ہو گئے، جو بھی صحابی آئے فرمایا ادھر سے نہ گزرنا، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ جس دین کی خاطر حضور زمین پر ہی سو گئے بیٹھے بیٹھے، میں اس دین کی بات کرتا ہوں۔ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ آج مولوی خادم کو کچھ نہ ہو، حضور اپنا بیمار صاحبزادی حضرت رقیہ کو چھوڑ کر بدر کی طرف تشریف لے گئے، اور میرے آقا کو پتا تھا میں اپنی بیٹی کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکوں گا۔ جب حضرت زید بن حارثہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ فتح کی خبر لے کر تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت البقیع میں بندے اکٹھے ہیں، فرماتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہو نہ ہو حضور کی صاحبزادی کو دفن کیا جائے۔ سنو مسلمانوں، یہ ہے دین، جس دین کو حضور اپنی بیمار صاحبزادی کو چھوڑ کر چلے گئے، حضور کو پتا تھا میں نے جنازہ بھی نہیں پڑھنا، میں اپنی بیٹی کو قبر میں بھی نہیں اتار سکوں گا۔ آج دین کی خاطر مولوی خادم کو 2 تھپڑ لگ جائے تو کوئی پریشانی والی بات ہے، مولوی خادم کو اگر زندہ جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، اس لیے کہ جس دین کی خاطر میرے آقا مولا اپنی صاحبزادی بیمار کو چھوڑ کر بدر میں چلے۔ آج لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کو لوگوں نے کیا دیا ہے؟ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، مولوی ایسے کرتے ہیں، مولوی نہیں ایسے کرتے۔ میرے آقا مولا جو دین دے کر گئے، میرے آقا نے فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، اس پر کبھی رات نہیں آئی ہے۔ آج میرے آقا نے خود فرمایا لیلھا کنہارھا، آج اس کا رات بھی ایسے جیسے اس کا دن ہے، اس پر کبھی قیامت تک رات نہیں آئے گی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، ہم نے کیا حضور کی بات کی، ہم نے کیا بات کی؟ میرے جیسا ایک مولوی گاؤں سے ضلع اٹک سے اٹھے، 2 لفظ پڑھنے کے بعد پھر انچی ٹیپ لے کر ممبر پر بیٹھ جائے، حضور یہ نہیں مولوی ہوں، مولوی کون ہوتے ہیں؟ حضور کے بارے میں بات کرنے والے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، کرامت سے خواہ ہر نبی و ولی ہے۔
اے بے نام جس کے لیے عرش اعظم یسرا لا مکان کی گلی ہے، میں کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غصبی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے گلی میرے دل کی کھلی ہے۔ اب یہ ساری محنت حضرت میاں صاحب صاحب خان شیوخ حدیث یہ سارے میں بھی آ گیا، کیوں آیا؟ تمنا ہے فرمائیے روز محشر کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک۔ آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں نا کہ زید بن حارثہ میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے اونٹ پر سوار ہے اور حضور پیدل چل رہے ہیں، میری مک جاتی بس ہو جاتی، میں پھر آگے کی پڑھا ہوا۔ حالانکہ صحابہ جو خوب مبارک جو ہے وہ ہاتھوں پر لیتے تھے، صحابہ نے کہا نہیں ہوگا حضور آپ ہی سوار رہے، فرمایا نہیں اب زید بن حارثہ سوار ہوگا۔ کیوں جی غلام اوپر سوار ہو اور امام الانبیاء پیدل چل رہے، بھائی تصور ہی کا ابرا تیری تصویر کے بعد لوگ ہمیں بک بک کرتے ہیں، جی مولی خادم نے فلاں یہاں کیا کیا ہے۔ حضرت اتنے بڑے بڑے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، میرے دل کے اندر یہ تو دلوں کو گرفت کر لیتے ہیں، اگر میرے دل میں کروڑوں ایسا بھی کوئی بےایمانی ہوتی تو یہ بزرگ تو مجھے مار دیتے کہ بھائی تو نمبری کرتا ہے دین پر۔ واہ واہ واہ، باتیں کرنا اور ہے، کیوں جی وہاں کنٹینر کے نیچے سونا اور ہے، کنٹینر کے نیچے میں سویا رہا، بعد میں وہ خیمہ لگا، ہوتی میں ستا رہا۔ تسی فرمانا ہے خادم صاحب کو 2 تھپڑ مارے گا، فرمایا وہ ہاتھ ٹوٹ گیا جو خادم صاحب کو بے شمار بے لبیک یا رسول اللہ۔ آپ لوگوں بزرگوں کی نگاہیں ہمیں اب کس نے مارنا ہے؟ اب ہم یہ کہیں اس طرح کہیں کہ ہمیں بزرگوں نے فرمایا ہمیں کوئی نہیں مارے گا۔ میرے آقا مولا نے ساری زندگی آرام نہیں پایا۔ عن الحسن بن علی قال سألت خالي بن أبي حارة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السند لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشداد وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يظن منها شيئا غير أنه لم يكن يظن زواتا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضب شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها
وَإِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بها وَضَرَبَ بِرَاحَةِ الْيُمْنَى بَطْنَ إبهام الْيُسْرَى وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ جُلُّ دِهْنِهِ التَّبَسُّمُ يَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حُبِّ الْغَمَامِ آیا آیا دین آیا 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد صدیوں کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں چمکتے ہوئے چہرے صدیاں گزر گئی صدیاں قیامت والے دن پتہ چلے گا ہم صبح عشر چلے گئے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوتا رہا قافلہ سالار کے ساتھ اس دن سے پتہ چل رہا ہے حضور جب 1,24,000 نبیوں کے رسولان پھر 1,24,000 صحابہ پھر تابعین پھر تبع تابعین پھر جناب داتا صاحب شیر پھر امام ربانی پھر چلتے چلتے وجہ شیر اسی بھی چور میرے جا چور جو کوئی چھپا کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام آقا حضرت بریلوی فرمانے جب حضور تشریف لائیں گے تو منظر کیا ہوگا میرے آقا نے فرمایا وانا افضل الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي دن دیکھیں تسی لبیک دے نعرے لا رہے ہو جب اعلان ہونا ہے حضور تشریف لانے والے ہیں پھر کیا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قبر اندر سے میں بناؤں سبحان اللہ جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی میرے آقا نے فرمایا قیادت میری ہو خلیل و نجیب مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں خلیل و نجیب مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے اسادت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے عطائے عرب جلائے کرم فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب کہ رب جہاں تمہارے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح نبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلی ازل کی نہاں تمہارے اشارے سے چاند چیر لیا چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے اب آلہ حضرت کیا کہتے ہیں سباو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے ازا کی زبان تمہارے اب میرے آقا مولا علی کیا کہتے ہیں رسول اللہ کا چہرہ انور کیسے تھا حضور کی مبارک زلفیں کیسی تھی اور مولا علی کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام پھر چلتے کیسے تھے
نبی علیہ السلام کی مور نبوت کہاں تھی اور حضور خاتم النبیین تھے. حضور سے بڑا سخی کوئی نہیں ہم نے دیکھا, حضور سے پیاری کسی نے گفتگو نہیں کی, حضور سے پیارا کسی کا لہجہ نہیں دیکھا, حضور سے پیارا کسی کا خاندان نہیں دیکھا. جس نے اچانک دیکھا اس نے کیا کہا, اور جو قریب آیا پھر اس نے کیا کہا. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان رغبة من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أضاج العينين أحبب الأشفار جليل المشاش والقتد أجرد ذو مصروبة شسر الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرة من رأى بداهة هابا ومن خالده معرفة أحبا يقول نائب لم نر قبله ولا بعده مثله. زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. میاں صاحب دامت برکات مولا لیا آپ جیسے بندے خالی موڑے تو چادر رکھی ہوئے کہ قومی اسمبلی دے باہر گڈی تو اتر جاؤ, قومی اسمبلی میں نہیں کرے محمد ربی دے شیخ کی گڈی تو اتر دے. آپ نے ایک باری نعرہ لا دیتا نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, پھر اسمبلی کا دروازہ کھلے اے محمد عربی دے شہر اندر جان. ایک باری آئی اسمبلی دے دروازے میں دیکھ کے کمن ایتھے موجودی نہ ختم نبوت تے حملہ ہویا. پھر آپ ان دیکھ کے کمن تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. بس ٹھیک ہے, ساڑھے پیسے پورے ہو گئے. اے پاکستان کی اسمبلی دا ساڑھے پہ قرض ہے. جس اسمبلی 300 بندے نے حضور دی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا, اوتے محمد عربی دے غلام داخل ہو کے ایتھے پائی گھوم کے تے پھر سپیکر دی کرسی تے ول ویکھ کے ایتھے ایاز صادق بیٹھ کے غداری کیتی. او سپیکر نوں کہا تو ہی بول رہا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور اثر یہ کرنا ہے اسی طرح ہفتہ کلین تواڈے لوکاں دے قبضے تے تساں نہ چیزاں دنیا میں کی کرنا ہے. جب جنگ قادسیہ فتح ہوئی نا جی قادسیہ میں جس اسلام کی گلاں کرنا, اسلام کسی دی چیز ویکھ کے دیکھدا نہیں ہے کی وے. ہاں نا 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 پھٹے ہوئے کپڑے بھی ہون نا. یزدگرد نے حضرت نعمان بن مقرن نوں کہن لگا یزدگرد وہ کہن لگا نہ پھٹیاں پگڑیاں نال تسی سینڈا لڑنا ہے, بھوکے دندانے لائے تلواریں نال لڑنا نے. تسی عرب تے این سی تے تسی این سی تے تسی این سی تے تسی این سی. صحابی رسول نے فرمایا ماضی کی بات مت کر, اب کی بات کر. سبحان اللہ. میں اس اسلام کی عظمت کروں. ہاں ماضی کی بات چھوڑ, ہم بھوکے تھے ننگے تھے, اب بات کر کیا کر رہے تھے. میں اس اسلام کی عظمت کروں. سبحان اللہ. میں اس اسلام کی گل کرنا بھی جنگ یرموک ماہان جرنیل نے صحابہ کو تانا دے دیتا, کہنے لگا اِنَّا عَقَدَ عَلِمْنَا اَنَّمَا أَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمُ الْجُهْدُ وَالْجُوعُ. وہ کہنے لگا سانو پتہ ہے تمہیں بھوک تے ننگ مدینے چوں کٹ کے لے آئی. تسی بھوکے تے ننگے ہوئے تے مدینے پاک چھڑ کے تسی یرموک آ گئے ہو. اے گل ماہان نے کیتی, انہاں دے جرنیل نے, رومیاں دے جرنیل نے.
فَعَلُمُّ إِلَيَّ أَنْ أُؤْتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ عَشْرَةَ دِنَارٍ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا. سارے جرنیل صحابہ کھڑے ہو کیوں جا منظر ہونا ہے. خالد بن ولید بھی کھڑے, حضرت کاکا بھی کھڑے, حضرت مسنہ بھی کھڑے, حضرت شرحبیل بھی کھڑے, ابی بن کعب بھی کھڑے, حضرت جناب زبیر بن عوام بھی کھڑے, بڑے بڑے شیر صحابہ کھڑے. تانا انہیں کی دیتا, انہوں نے کہا بھوکے ننگے ہوئے ہو مدینہ پاک تو آ گئے ہو, آؤ ہر سپاہی نو بھیجو, میں 10 دینار دیاں گا سونے دے, نال کپڑے سلانہ دیاں گا, روٹی دیاں گا, چلے جاؤ اپنے مدینہ پاک واپس. تے پریشان نہ ہونا, این 10 سال آئے گا میں پھر بھیج دیا. اے صحابہ نو تانا دیتا انہوں نے. فقال خالدون, خالد بن ولید یہ نہیں فرمایا اسی شریف لوگ ہونے ہاں جی. بدماش نے گل جتنی بڑی کی تو جواب پھر خالد نے انجی انداز نہیں دینا چاہیے. فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره. خالد بن ولید فرمان لگے اسی آئے ضرور ہیں مدینہ منورہ تو, لیکن گل انج نہیں جی تو کی تھی غیر ہو گل وچ ہوئے ہم آئے ضرور انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا, میں نا جو تو گل کی تھی نہیں غیر و گل میں چھوٹا ہو یہ گل کے وے انا قوم نشرب الدماء انہو بلغنا انہو لا دم اطیب من دم الروم فجینا بذالک. میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں. ٹرمپ بک بک کرے تو نہ جواب نہیں دینا چاہیے. چوریا تو کون ہے؟ تو بیت المقدس کے بارے میں فیصلے کرنے والا چورا کون ہوتا ہے؟ ٹرمپ کو یہ جواب آنا چاہیے. میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں. سارمی جو کہتا آدھی 30 صحابہ حضور کے سامنے کھڑ کے کٹے میدان عہد حضور کا دفاع کرنے کٹے, کل 70 شہید ہوئے. 30 صحابہ صرف حضور کے سامنے کھڑ کے کٹے. 30 کا نعرہ ایک ہی سی, نعرہ نہیں بدلیا, وجہ دون وجہ کا نفسی دون نفسی کا. کافرو حضور تے حملہ کر دیو ساڑھے چہرے کے کٹن واسطے, اسی نے کٹن واسطے موجود. یہ نعرہ ایک ہی سی 30 صحابہ کلو سارا نعرہ ایک ہی سی. یہ بولی نہیں بدل سکتی, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. حالات جیسے بھی ہوں دین نہیں بدلا, دین کا مزاج وہی رہے. سبحان اللہ. خالد بن ولید نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا انا قوم نشرب الدماء. فرمایا بھوک اور ننگا پن ہمیں مدینے سے نکال کر نہیں لایا, غیر و گل وچ ہو رہے. کیا بات ہے؟ فرمایا انا قوم نشرب الدماء, ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. کسی صحابی نے بھی استغفر اللہ نہیں پڑھا. ہم کہاں خون پیتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کسی صحابی نے بھی کچھ آیت نہیں پڑھی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ استغفر اللہ. ہم کہاں خون پیتے ہیں بھائی؟ خون تو حرام ہے, قرآن نے کہا ہے. وہ جانتے تھے. اب اس کا جواب یہی بنتا ہے جو خالد دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کیسا مزاج ہے. بے شک سارا صحابہ کھڑے, کسی نے بھی نہیں کہا استغفر اللہ. یہ کیا بات آپ نے کر دی؟ انا قوم نشرب الدماء, ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. کہاں خون پیتے ہیں؟ خون تو پینا اسلام, خون تو حرام ہے. لیکن وہ جانتے سن. اقبال یہاں بولا, کہنے لگا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن, یا خالد جہاں باز ہے یا حیدر. سبحان اللہ. مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا؟ زور حیدر فقر بوزر صدق سلمہ.
ایک منٹ اس طرح دو سپر پاور صحابہ پیر ایک سن اقبال کہنا یہ کیا تھا زور حیدر فقر دوزر سد سلمان. لو جی علامہ صاحب نے اس کا ترجمہ. ہم وہ محمد عربی کے غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. ہمارا شعر ہے خون پینا. اسی پھر اتھے کیوں آیا؟ وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ. مدینہ پاک کے خبر پہنچی بھائی پوری دنیا میں جو تہاڑا خون بڑا لذیذ ہے. خون بڑا میٹھا ہے. بڑا چسکیاڑا تہاڑا خون ہے. ایسی چونکہ خون پیندے ہیں تو مدینہ پاک کے خبر پہنچی بھائی تہاڑا خون بڑا مزدار ہے. فجینا بذالک فرمایا پتر آیا خون پین ہوڑ دار. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو نیب ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی. تو عالم سے کرتی ہے بے گانے دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور شائی. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا کے جگر میں. سبحان اللہ. بے شک کل کر کے میں گالا بھی نکال لگا. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ سبحان اللہ. قادسیہ جب فتح ہو گیا نا رومی سارے دوڑ گئے تو رومیوں کے خیمے سارے خالی ہو گئے. وہاں بڑے بڑے بیڈ بچے ہوئے تھے, قالینیں بچھی ہوئی تھی, ان کے بڑے آرام دہ خیمے تھے. تو حضرت سعد نے حضرت زبیر بن عوام کو فرمایا کہ جتنے صحابہ و تابعین زخمی ہوئے ہیں نا ان تمام کو رومیوں کے آرام دہ خیموں کے اندر لٹا دیا جائے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. لو جی اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ایڈ کی خاطر ختم نبوت پر تبدیلی کر دینا. چند ٹکوں کی خاطر ڈالروں کی خاطر تم نے حضور کی ذات پر حملہ کیا, پھر بک بک کرتے ہو کہ جی مولویوں کو کیا ہو گیا. مولوی نہیں تو میں جہان بھی فرق ہو جاون حضور کی ناموس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت کوئی نہیں. تیرے نام پہ جاؤ فدا نہ بس ایک جاؤ دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں عزت پر نہیں. اعلیٰ حضرت کہنے نہ ہوتے تیرے نام پہ جان فدا. سبحان اللہ. توجہ سبحان اللہ. اور شیرو نعرہ جڑا نا جنیاڑا لانا چاہیے. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا رسول اللہ.